اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ الحمدللہ کثیرا۔ اللہ کا شکر اور احسان ہم ایک اور دن سورہ یاسین کے مطالعے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے عمل میں برکت عطا کر دے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں خود سے قریب کر لے، ہمارے معاملات کو بہتر کر دے، ہمارے فہم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ سورہ یاسین آیت نمبر 39 سے آنورڈ ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تلاوت کرتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَهُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ صدقت یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق دیجیے گا، باطل سے محفوظ فرمائیے گا، آمین۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ بات ہو رہی ہے دوسرے رکوع سے جو ابتدا ہوئی تھی توحید کے دلائل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں تمہارے ارد گرد، تمہاری سراؤنڈنگ میں، تمہارے چاروں طرف میری نشانیاں یا ایسی چیزیں بکھری ہوئی ہیں جن پر اگر تم تھوڑا سا غور کر لو گے تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گی۔ بات ہے غور کرنے کی، بات ہے اس کی ضرورت محسوس ہونے کی، بات ہے اللہ کی اپنی زندگی میں کمی کو محسوس کیے جانے کی۔ تو تم اگر توحید کی طرف قدم بڑھانا چاہو تو تمہارے ارد گرد نشانیاں پھیلی ہیں۔ پھر وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ ہم نے پچھلے 2 دنوں میں ان کو پڑھا۔ زمین کی نشانی بتائی گئی، غلہ، کھجوریں، انگور، پھل۔ پھر کہا گیا کہ جوڑے پیدا کیے گئے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر انسان کے جو پیئر ہے اس کی بات کی گئی۔ پھر رات اور دن، اور پھر سورج، اور پھر اسی طرح کی وہ ساری چیزیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ یہ ساری نشانیاں وہ ہیں جن کے لیے ہمیں کوئی 1 ٹکا خرچ نہیں کرنا پڑتا کہ ہم کوئی بک لائیں گے، کوئی ہمیں دوربین خریدنی پڑے گی، کوئی ہم ریسرچ کریں گے، یا ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا ہم تو ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہیں، یا تو ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو جی ہمیں یہ باتیں سمجھ۔ یہ وہ عام فہم اور سادہ باتیں ہیں۔ نیت صاف ہونی چاہیے۔ اللہ کی نشانیاں چاروں طرف موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگلی بات جو آج ہم پڑھیں گے، چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ اچھا جی، چاند کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے ہم نے منزلیں، مطلب اس کے جو اس کا جو ٹریک ہے، اس نے کتنے دن میں اپنا، مثال کے طور پر سورج ہے تو سورج کے لیے حالانکہ اس کی جو گردش ہے وہ پورے 1 سال میں مکمل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چاند 29 ڈیز میں اپنا سائیکل پورا کر لیتا ہے، اور یہ وہ ہمیشہ سے اپنے اس سائیکل کو اسی طرح سے کر رہا ہے۔ یہاں جو مثال آئی ہے نا، کھجور کی سوکھی شاخ، بڑی ہی خوبصورت تشبیہ ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، کھجور کا درخت کی ٹہنی اور اس کے اینڈ پر جب بہت ساری کھجوریں لگ جاتی ہیں تو وزن سے وہ جھک جاتا ہے۔ ایک حصہ درخت سے لگا ہوا ہے،
ایک حصہ کھجوروں کے بوجھ کی وجہ سے جھک گیا ہے تو وہ آرچ سی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہلال بن جاتا ہے۔ جب کھجوریں اتار لی جاتی ہیں تو چونکہ بہت عرصے تک وہ ٹہنی جھکی رہتی ہے تو وہ آرچ نما ہو جاتی ہے، وہ ہلال کی شکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ چاند کی ہم نے منزل مقرر کر دی ہے، چاند کا ہم نے ٹریک مقرر کر دیا ہے، اور ہر روز وہ اپنی شکل کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ 29 ڈیز میں وہ ہر روز ہم دیکھ رہے ہوتے تو ہم ایک بڑا جو فرق محسوس کرتے ہیں، 14 کا چاند دیکھ لیتے ہیں، ابتدائی چاند بہت باریک ہوتا ہے یا اختتام والا چاند باریک ہوتا ہے یا 14 کا، لیکن ہر روز چاند کی اس کی جو حجم ہے، اس کا جو سائز ہے یا اس کی جو ہمیں نظر آنے کا جو ایریا ہے اس میں فرق آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے، جبکہ یہ معاملہ سورج کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس سے کئی 100 گنا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں ہے۔ وہ ڈیلی اگر آپ کو نظر آتا ہے تو وہ جو سورج ہے جب اس کا سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تب بھی اس کا سائز وہی ہوتا ہے، 12 بجے بھی وہی ہوتا ہے، 6 بجے سن سیٹ پہ بھی وہی سائز ہوتا ہے، لیکن چاند کی تبدیلی آئی ہوتی ہے۔ تو مثال کیا دی ہے، سوکھی شاخ، اس کی دیکھو وہ سوکھی شاخ کیسی ہے، اسی طرح چاند بھی اپنی شکل تبدیل کرتا ہے۔ مثالیں کون سی آ رہی؟ بڑی مزیدار بات ہے، سورج اور چاند کی مثالیں آ رہی ہیں، اور ان مثالوں میں کہا جا رہا ہے کہ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے۔ سورج کی جو سائز ہے، جو اس کی ہیٹ ہے، جو اس کی گرمی ہے، جو اس کا روب ہے، دبدبا ہے، جو یہاں تک کہ بہت ساری دنیا کے حصوں میں سورج کی پرستش کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ وہ سورج کو دیوتا مانا جاتا ہے یا خدا کے نعوذ باللہ من ذالک برابر قرار دیا جاتا ہے، اس کی طاقت کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے، اس کی سورسفل ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ میں یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میاں فرما رہے ہیں سورج کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، اس کی مجال نہیں ہے، اس کے اندر اتنا زور نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، کہ وہ کوئی چاند کے جو آربٹ ہے یا چاند کے جو موومنٹس ہیں اس میں کوئی انٹرفیئرنس کرے، یہ سورج کی مجال نہیں ہے۔ واہ، مجھے تو اس کو پڑھ کے نا مزہ ہی آ گیا۔ کیا سورج کا سائز، کیا سورج کی طاقت، کیا سورج کی گرمی، اور اس کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وہ اوبیڈینٹ ہے، اس کو جس کام سے لگا رکھا ہے وہ اپنے کام میں سے کوئی ادھر ادھر نہیں کرے گا، وہ دوسروں کے کام میں کنسوئیاں نہیں لے گا۔ وہ جو باتیں سورہ حجرات ہمیں بتاتی ہے نا، گمان نہ کرو، تجسس نہ کرو، گھسو نہیں، تو ہم تو سارا وقت انہی کاموں میں مصروف ہیں، اس کے باوجود کہ رمضان کے دن ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لیجئے بڑی مشکل سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ورنہ آنے بہانے دائیں بائیں ہم دوسروں کے معاملات میں ضرور اپنی ناک گھسا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سورج کے لیے کہا گیا اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، مطلب اس کے ساتھ کوئی اس کے کام میں یا اس کے موومنٹ میں یا اس میں کوئی انٹرفیئرنس کرے۔ اچھا، اس کے پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ سورج کی طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ کر اپنی طرف لے آئے یا اس کے آربٹ میں چلا جائے اور اس سے ٹکرا جائے۔ دوسرا یہ کہ چاند کے جو ٹائمنگز ہیں اس میں سورج مداخلت نہیں کر سکتا، کہ اس چاند کا ٹائم ہے 7 بجے کے بعد سے یا سن سیٹ کے بعد سے اس کو نکلنا ہے، تو سورج نے کسی دن گڑبڑ کر دی اور وہ سامنے آ گیا، یا چاند کے حوالے سے جب چاند دیکھنے کے لیے جو اتنی تگودو ہو رہی ہوتی ہے تو پتہ چلی چاند نہیں، جیسا کہ آج کل ہم سن رہے تھے کہ اتنی دیر سے چاند نظر آیا کہ تھوڑا اور ویٹ کر لیتے تو سورج ہی نظر آ جاتا۔ تو چاند کی یہ کیپیسٹی نہیں، اس کی یہ ہمت نہیں، پھر گھوم کے بات ہمارے اوپر آ جاتی ہے، ہمارے عمل پہ آ جاتی ہے، ہمارے کردار پہ آ جاتی ہے۔ تم اپنی اوقات دیکھو اور دوسروں کے معاملات میں اپنا دخل دینا دیکھو۔ سورج نہیں دخل دے رہا، تم دخل دیتے ہو۔ بات آگے بڑھتی ہے، نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، رات کی یہ مجال نہیں، رات کی یہ جرت نہیں کہ وہ دن کو ڈھانپ لے یا اس کے ٹائم میں کوئی تھوڑا فرق لے آئے یا اس کو چھوٹا کر دے یا جلدی سے غالب آ جائے۔ ایسا رات کے اوپر بھی کا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹائمنگز میں کچھ گڑبڑ کر لیں۔ یہ مثالیں ہیں اور ہم ان مثالوں سے بہت اچھی طرح بچپن سے واقف ہیں، اس سورج سے، اس چاند سے۔ ہم پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، چاند دن کو نظر نہیں آئے گا، سورج رات کو نظر نہیں آئے گا، دن اپنے مقررہ وقت پہ آئے گا، بالآخر رات ختم ہوتی ہے۔ یہ استعارے ہماری پوری شاعری میں بھرے پڑے ہیں، رات جتنی بھی طویل ہو بالآخر وہ ختم ہوتی ہے، بالآخر رات نے اینڈ ہونا ہے۔ مطلب ہم کبھی بھی مایوس ہو کر، دکھی ہو کر یہ نہیں
नहीं सोच सकते पता नहीं आज सुबह होगी कि नहीं होगी, नहीं, हमें पता है कि 6 से 8 से 9 घंटे बाद सूरज ने आना ही आना है जी। इसी तरह से खास तौर पर जब कोई परेशानी की रात हो, दुख की रात हो, तकलीफ की रात हो, अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे, तो लगता है कि ये रात पता नहीं कब पूरी होगी, लेकिन अल्लाह की इतनी बड़ी मेहरबानी है कि बिलाखिर सुबह तुलू हो जाती है। रात दुख की हो, परेशानी, आजमाइश कैसी क्यों ना हो, बिलाखिर वो वक्त खत्म होता है। ऐसा नहीं है कि वो एंडलेस हो, इसलिए कि अल्लाह ने उसका एक टाइम फ्रेम मुकर्रर कर रखा है। ऐसे ही टाइम फ्रेम अल्लाह ने हमारे भी मुकर्रर कर रखे हैं, हमारी गुफ्तगू के, हमारे लिबास के, हमारी डीलिंग के, हमारे खर्च के, हमारे मामलात के, हर चीज के टाइम फ्रेम, हर चीज का एक फ्रेम, एक लिमिट्स उसने मुकर्रर कर रखी है। तो ये दो चीजों की तो अल्लाह मैंने हमें बता दी। अब उससे भी जबरदस्त बात आ रही है, वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। कुल जितनी चीजें तुम्हारे सामने नजर आ रही है ना तुमको, सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, सैयारे हो, गैलेक्सीज हो, ये सब की सब फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, और एक अपने खास रिदम के साथ तैर रही हैं। इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो बस बेसरोपा और बेमहल वो गर्दिश कर रही है, कोई इधर टकरा रहा है, कोई उधर टकरा रहा है। सोचिए ना जरा कायनात का मंजर क्या होता अगर ये सारी, और ये कैसे हो सकता है कि इतना सिस्टमेटिक चलने वाली कायनात बगैर किसी रखवाले के, बगैर किसी मैनेजमेंट करने वाले के, बगैर किसी रब के चल रही हो, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं है। एक घर तो सिस्टमेटिक चल नहीं सकता अगर उसको घर संभालने वाली खातून खाना घर में मौजूद ना हो, तो हम कहते हैं घर नहीं चल सकता, उधड़ा पड़ा होता है, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, सिस्टम बिगड़ जाते हैं। तो इतनी बड़ी कायनात अल्लाह के बगैर कैसे चल रही है? ये एक बड़ी दलील है, ये एक बड़ी लॉजिक है। सबको तुम कह रहे हो कि जी ये सब अपनी अपनी जगह पर, आज साइंस तस्लीम कर चुकी कि हर चीज मूवमेंट में है, सैयारे भी, सितारे भी, चांद भी, सूरज भी, जितनी चीजों तक हमारी मालूमात है ये सब मूव कर रही है, कोई खड़ी भी नहीं है। इससे मुझे तो एक पहलू ये भी समझ में आ रहा था कि अल्लाह ताला हरकत को पसंद करता है, एक्टिविटी को पसंद करता है, काम करने को पसंद करता है, जद्दोजहद को पसंद करता है, अमल को पसंद करता है। इसीलिए यहाँ तक कि उसने इबादत में भी कह दिया कि ईमान, ईमान के बाद अमल, अमल साले, मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें करना है। तो मोमिन का तस्वुर ये नहीं है कि मोमिन घड़ियाल बैल है, मोमिन बड़ा कोई लेजी है, वो एक जगह बैठ जाए तो 6 घंटे वो टीवी देखता रहता है, फिर खाने पे बैठ जाए तो खा खा के फटता रहता है। मतलब मोमिन का तस्वुर ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला अपनी कायनात में हर चीज को चलता फिरता, एक्टिव रिदम के साथ, पंक्चुअल टाइमिंग के साथ, और ये सारी चीजों के साथ अल्लाह ताला देखना चाहते हैं। तो मुझे भी और आपको भी सीखना है कि हमारी जिंदगियों में भी इसी किस्म की एक्टिविटी नजर आए। वह कुल्लुन फी फलक, कुल हर चीज, ठीक है, फलक में तैर रही है। यस फलकी यस बहून, एक और बहुत ही जबरदस्त सी बात जो इस आयत में आई, यस बहून, वो तैर रहे हैं। यस यस बहून का लफ्ज सबाह तस्बीह भी इसी से वो है कि हर चीज तैर रही है। तो बड़ी अच्छी सी इसकी जो तशरीह है कि सबाह का मतलब होना है तैरना, जैसे पानी की सतह पर कोई चीज तैर रही हो, इसी तरह से ये सारी चीजें, सूरज, चांद, सितारे, गैलेक्सीज, ये सारे के सारे फ्लोट कर रहे हैं कहाँ पर? फलक में, मतलब आसमानों में, कायनात में। अच्छा, इसमें तीन चीजें, इस एक लफ्ज से तीन बातें सामने आती हैं। नंबर वन, हर चीज मुतहर्रिक है। नंबर टू, हर एक का अपना रास्ता है, सूरज का अपना ट्रैक है, चांद का अपना ट्रैक है, सितारों और सैयारों का अपना अपना है। दूसरा ये कि ये जो अफलाक हैं, ये जो आसमान है, ये इनको लेके नहीं तैर रहा, इनकी अपनी मूवमेंट है। इस बात को इस तरह समझ लेना चाहिए जैसे पानी में कोई चीज उसके अंदर तैर रही हो, जैसे फ्लोट कर रही हो, तो ये इस तरह से इस कायनात में ये चीजें फ्लोट कर रही हैं। तो इस एक लफ्ज से हम इन चार बातों को समझते हैं कि अव्वल तो हर चीज में हरकत है, और उसका अपना एक ऑर्बिट है, एक अपना रास्ता है, और ये कि पूरा आसमान नहीं मूव कर रहा, बल्कि ये चीजें आसमान के अंदर मूव कर रही हैं। अच्छा जनाब, अब इस लफ्ज को हम समझते हैं, ये सब बहून का, तैरने का। तैरने से मुराद है किसी शय को उसकी सतह पर बरकरार रखना, इसे तस्बीह कहा जाता है। अब हम तो अल्लाह की तस्बीह करते हैं, तो इससे क्या मुराद हुई? इससे मुराद ये है कि अल्लाह की जो सतह है, अल्लाह का जो मकाम है, अल्लाह की जो जगह है, अल्लाह का जो मर्तबा है, उसको उस पर कायम रखना, इसे तस्बीह कहा जाता है। कि हम कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसा तसव्वुर अपने जहन में ना लाएं जो अल्लाह की शायाने शान ना हो।
اسی لیے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے اور ہم اسے اس مقام پر رکھ رہے ہیں. ہم امیجن کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے نقائص سے پاک ہے جو ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، اس سے کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہیں. یہی لفظ تو ہیں جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. یا جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور یہی اس کا مقام ہے کہ وہ سب سے اوپر ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بڑی جگہ اس کی ہو. تو اس بات کو ہم اپنے تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں نے بات کلیئر کی ہوگی. تو تسبیح کا مطلب اس اللہ کے مقام کو جو اس کے شایان شان ہے اسے وہاں رکھنا، اور اس بات کو صرف وربلی زبان سے نہیں بلکہ اپنے تصور اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا. یہ ہے وہ اصل تسبیح. تو عموماً تسبیح ہم پڑھتے ہیں کائنات میں ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، مینز وہ اللہ کو اس کے جو اس کا مقام اس کے شایان شان ہے وہاں پر اس کو سمجھتی اور رکھتی ہے. اب حضرت انسان سے بھی یہی اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی خواہش ہے کہ انسان بھی تسبیح کرے. پھر ہمیں بہت اچھی تسبیحات بھی بتا دی گئی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دو الفاظ زبان پہ بڑے ہلکے لیکن میزان میں بڑے بھاری ہوں گے. کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کیا ہے؟ ان دونوں میں بھی ہم اللہ کا مقام بیان کریں. اللہ پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور ساری تعریفیں اس کی. اور سبحان اللہ العظیم وہ تو عظمت والا رب ہے. یہ وہ دو لفظ ہیں جن کو کہا گیا کہ ادا کرنے میں لمحوں سے بھی کم لگتا ہے لیکن یہ تمہارے نامہ اعمال کو وزنی کر دیں گے. اب یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے ادائیگی میں بہت آسان ہیں، بہت سمپل ہیں، لیکن وہ تمہارے عمل کے لیے اسی طرح سے صبح کے اذکار میں ایک تسبیح ہمیں بتا دی گئی جو ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اب یہ الفاظ اتنے جامع ہیں کہ اس کا ادا کیا جانا پورا یہ جو پورا ایک واقعہ ہے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ وہ فجر کے بعد تسبیح کر رہی تھیں، پتھر کے دانوں کو پڑھ رہی تھیں بیٹھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تشریف لائے اور کہا کہ آپ ابھی تک تسبیح کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں میں فجر کے بعد سے اس تسبیح کو پڑھ رہی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو صرف فجر کے بعد یہ 3 بار یہ کلمات کہے اور وہ اس سب سے زیادہ ہے جو تم پڑھ رہی ہو، اور وہ کلمات یہی تھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. آپ اس کے الفاظ پہ غور کیجیے گا. اللہ میاں ہم تو آپ کی تعریف کرتے ہیں، جتنی چیزیں آپ نے بنائی ہیں اس کے برابر، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گنا ہم نے آپ کی اس کو ملٹی پلائی کر دیا. وہ جیسے میتھ کے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ وہ نیچے لکھ کر اور اس کے اوپر اس کی پاور لکھ جاتی ہے 2 3 4 5 تو اتنے گنا. بس اسی طرح سے ہم نے اللہ کی حمد بیان کی، اتنے گنا اتنے گنا اتنے گنا کہ اس کے اوپر آپ پھر بریکٹ میں جتنی اس کی پاور بڑھاتے چلے جائیں وہ اتنی ہوتی چلی جائے گی. تو جناب سورج کے بس میں نہیں، چاند کو پکڑ لے، رات دن پہ نہیں آ سکتا. ہر چیز ایک اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں، اپنے اس میں تیر رہی ہے اور تسبیح کر رہی ہے. تسبیح کا مطلب وہ اللہ کے اس مقام کو وہیں رکھے ہوئے ہے جہاں جو اس کی شان کے مطابق ہے. اب ایک اور نشانی آ رہی ہے، ایک اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ایک اور چیز کہ جس کی طرف ہم غور کریں گے تو ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے، ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا دیا تھا. بڑا مشہور واقعہ حضرت نوح کا کہ جب ان کی قوم کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیے جانے کا فیصلہ ہو گیا تو لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے کہ کہاں سے آئے گا عذاب، بادل تو ایک نہیں ہے، آسمان تو کہیں ہے ہی نہیں، بارش کا کوئی آثار نہیں ہے. اور حضرت نوح کو اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ وہ کشتی بنائیں اور وہ کشتی بنا رہے تھے. یہ عجیب و غریب چیز جو حضرت نوح بنا رہے تھے اس کو دیکھ کر ان کی قوم اور ہنس رہی تھی کہ یہ کیسے عجیب انسان ہے، یہ کیا چیز بنا رہے ہیں اور اس کو کریں، اس کا کریں گے کیا؟ کہہ رہے ہیں پانی میں چلے گی، پانی ہے کہاں جس پہ یہ چلائیں گے؟ یہ سارا وہ ماحول تھا. پھر کیا ہوا؟ پانی تنوروں سے ابل پڑا، پانی زمین میں سے ابل پڑا اور اتنا 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 کہ پھر وہ کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے بس وہی بچ پائے. اور وہ کشتی اتنی اوپر کہ کوہ جودی کی سطح تک وہ چلی گئی، اتنا پانی تھا کہ پورا پہاڑ اس میں ڈوب گیا اور وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے. بتایا جاتا ہے جتنے لوگ اور جتنی نسلیں جانوروں کی کچھ پیئرز جو اس میں انہوں نے رکھ لیے تھے بس اس کے بعد وہی کائنات میں پھر وہی دنیا میں پھر پھیلی. مطلب پہلی مرتبہ دنیا بسائی گئی جب حضرت آدم تشریف لائے اور ان کے بعد دنیا پھیل گئی اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہو گئے. اس کے بعد
پھر وہ ساری دنیا کے لوگوں کو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے ختم کر دیا گیا. حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں افزائش ہوئی, دنیا بڑھی. جتنے وہ جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے, بس اتنے لوگ ایک نبی کی اتنی محنت کے بعد ان کے ساتھ ہوئے جو کشتی میں آ گئے تھے ان کے ساتھ پورے, اور وہ جانور جو تھے ان کے بعد پھر دنیا میں دوبارہ سے انسانی زندگی کے آثار شروع ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ایک مثال کے طور پہ رکھا, اور کیا فرمایا کہ وہ کشتی ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا دیا تھا. تو جن لوگوں کو بچایا گیا تھا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ حضرت نوح کے چند ساتھی بیٹھے ہیں, لیکن یہی وہ لوگ تھے جن سے پھر پوری دنیا دوبارہ سے آگے بڑھی. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. تو اس سے دو مفہوم نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت آدم نے جو کشتی بنائی تھی وہ پہلی کشتی تھی, اس طوفان کا اختتام ہوا, پھر نسل انسانی آگے بڑھی, تو انسانوں نے وہاں سے کشتی بنانے کا فن سیکھ لیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس فن کو بہت آگے پہنچایا. اب تو جناب کیا بات ہے, سنا ہے سعودی عرب نے ایک ایسا بحری جہاز ڈیزائن کروایا ہے جو ایک ٹرٹل کی شکل کا ہے, اور اس میں مطلب پوری ایک ٹاؤن آباد کیا جائے گا اس ایک جہاز پر, اور وہ فلوٹ کرتا رہے گا, اور اس میں ہر چیز ہوگی, شاپنگ سینٹر سے لے کر ہر چیز جو دنیا میں پائی جا سکتی ہے, وہ پورا ایک ٹاؤن, ایک پورا قصبہ وہ وہاں پہ بنائیں گے اور وہ اس کو چلائیں گے. حضرت انسان نے پھر تو دن دگنی ترقی کی, اور اس نے یہ سمجھا کہ پھر میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں پانی کو زیر کر سکتا ہوں, میں پانی کو دبا کر اس پر حکومت کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد تو پھر کوئی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں نا کہ کیا کیا پیچھے رہ گیا اور کیا کیا مجھے آگے کرنا ہے. یہاں تک کہ پھر اس نے 1917 میں غالباً ٹائٹینک بنا ڈالا کہ بس یہ تو وہ چیز ہے جو کبھی ڈوبے گی ہی نہیں, اور یہ تو ہم نے وہ چیز تخلیق کر دی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی. اور اپنے سفر کے 10 اور 12ویں دن ہی وہ جہاز تباہ ہو کر ٹکرا کر ختم ہو گیا تھا جب انسان نے یہ دعوے شروع کیے. اسی طرح سے ایک شٹل بنائی گئی تھی جس کا نام چیلنجر رکھا گیا تھا کہ یہ چیلنج کرے گی اللہ کی خدائی کو, اور پتہ یہ چلا تھا کہ زمین کے اس میں سے کیا کہنا چاہیے, زمین کی سراؤنڈنگ میں سے ابھی نکلی بھی نہیں تھی کہ وہ بلاسٹ ہو گئی تھی اور ختم ہو گئی تھی. تو انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں پھر دکھاتے بھی رہتے ہیں, لیکن انسان کے دعوے جو ہیں وہ یہ. اچھا, یہ جب باتیں میں اور آپ لوگ سنتے ہیں اور کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کتنے برے لوگ تھے, کیسی کیسی باتیں کرتے تھے. ٹائٹینک بنانے والا ہو یا چیلنجر بنانے والا ہو یا کوئی اور, کیسی باتیں کرتے تھے. ایسی کچھ باتیں ہم بھی کرتے ہیں. دوسروں پہ انگلی نہ اٹھائیے, اپنے آپ کو دیکھیے, میں اپنے آپ کو دیکھوں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, ہم کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اہلیت, کوئی صلاحیت دے دیتے ہیں, وہ بولنے کی صلاحیت ہو, پکانے کی, وہ کام کرنے کی, وہ کوئی بھی ایک صلاحیت, ہم تو بس اس کے تانے ہی دے دے کے دنیا کو ختم کر دے. ہمیں دیکھو, ہم تو بھائی سب کر لیتے ہیں. اور خاص طور پر جو بات میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ جتنے ہم میری ایج گروپ کے لوگ ہیں, ہم سینئر لوگ ہیں, ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے جونیئرز کے ساتھ, نئے بچوں کے ساتھ, بہوؤں کے ساتھ, بچوں کے جو ہمارے ارد گرد رہنے والی یوتھ ہے ان کے ساتھ, کہ ہم تو بھائی یہ تھے, ہم تو اتنے اپنے اماں ابا کا احترام کرتے تھے, ہم تو اتنے باسلیقہ تھے, ہم تو اتنے یہ تھے, اور ہم اتنا لمبی ہم فہرست ان بچوں کو گنوا دیتے ہیں. اور کبھی ایسے لگتا ہے کاش, میں تو سوچتی ہوں کہ ہماری کوئی مووی یا کوئی ویڈیو ریکارڈڈ ہوتی تو یہ بچے بھی دیکھتے کہ ہم کیا تھے اور ہم کتنے تقی اللہ متقی تھے. لیکن جب بھی انسان کو تھوڑا سا بھی کچھ صلاحیت یا موقع ملتا ہے یا کوئی اختیار اس کے پاس آتا ہے تو وہ تانے دے دے کے ہلاک کر دیتا ہے دوسروں کو. ہم تو بھائی ایسے تھے, بالکل اسی طرح جیسے کشتی انہوں نے دیکھ کے بنا کے سیکھی, اور اس کے بعد ایسے ایسے دعوے کیے کہ بس جی ہم تو ویسے ہی اتنے پرفیکٹ ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا بنا سکتے ہیں. تو کشتیاں بنائیں, تو ایک تو حضرت آدم کی کشتی تھی, پہلی کشتی, اور اس سیمپل کو دیکھ کر پھر انسان نے کشتی بنانی سیکھ لی. اس سے مراد ایک مفسرون اور بات بھی کہتے ہیں, اور وہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ایک کشتی تو وہ پانی کی کشتی تھی, اور پھر ویسی ہی کشتیاں مینس اور جو ہوتے ہیں سورس آف ٹریولنگ. مثال کے طور پر اونٹ کو کہا جاتا ہے خشکی کا جہاز, ہے نا, ایسی بات ہے نا کہ وہ خشکی میں ٹریول کرتا ہے, اس کو جہاز کہا جاتا ہے. اتنا فاسٹ چلتا ہے اور اتنا اسپیڈی اس پہ رن کرتا ہے اور بغیر کم کھائے چلتی ہے. تو ایک تو وہ کشتی تھی جو اللہ نے حضرت نوح کے لیے بنائی تھی, اور باقی کشتیاں ٹریولنگ کے سورسز اور بھی بنا لیے انسان نے. اب وہ اونٹ بھی ہو سکتا ہے اور ٹریول اور آگے کر کے اب وہ جو ہماری سپر سونک
ٹرینس، بلٹ ٹرینس بن گئی ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں، جہاز بھی ہو سکتے ہیں. مینس سورسز آف ٹریولنگ جو ہیں وہ اور ہم نے ایجاد کر لیے، بنا دیے، جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. تو مطلب جن پر سواری کی جا سکتی ہے، ٹریول کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو اخلاق ہمیں سکھایا گیا، تم جہاز پہ بیٹھو یا گدھے پہ یا اونٹ کی سواری کرو یا تم بلٹ ٹرین میں بیٹھو، تم کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. پاک ہے اللہ میاں آپ جس نے اس کو میرے لیے مسخر کر دیا. یہ صرف گھوڑا یا گاڑی یا اس کی دعا نہیں، ہر مطلب کتنا خوبصورت تصور ہے. سواری بس جس کو آپ ٹریول کر رہے ہیں، جس کے اوپر آپ جو آپ کے کنٹرول میں ہے، بس اس کے ساتھ جب آپ سفر شروع کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ آلٹو گاڑی ہو یا وہ لینڈ کروزر ہو، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا. اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو میرے لیے مسخر کیا ہے، آپ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا. اور پاک ہیں آپ، اس میں کوئی نقص آئے گا تو وہ میرا ہے. اس کو میں فاسٹ چلاؤں گا، ٹکرا دوں گا، گرا دوں گا، اس میں خرابیاں پیدا کروں، میرا قصور ہے. آپ نے تو اسے میرے لیے مسخر کیا، آپ نے تو اسے بہت اچھی حالت میں بنا کے تیار کر کے میرے آرام، میری کمفرٹ کے لیے مجھے دے دیا ہے. وہ جانور ہوں تو بھی، وہ اور سورسز ہوں وہ بھی، جو کچھ بھی آپ نے مجھے دیا ہے، اب میں اس کے استعمالات کیا کر رہا ہوں یہ مجھ پر ہے. تو تسخیر آپ نے کیا ہے انسان کے لیے. جو ایک کام ہے نا، ان ساری باتوں کا جو ایک نچوڑ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق دے، وہ نچوڑ یہ سمجھ میں آ رہا ہے، انسان سے اللہ کو بس غلامی مقصود ہے. تم زندگی کے کسی مومنٹ پر خود کو کچھ نہ سمجھو. سلیوری، تم میرے غلام ہو، سلیو ہو، بس سلیو کا لفظ سمجھ لیجئے، غلام، غلام ہو تم میرے. اب تم سواری پہ بیٹھو، وہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے یا 10 کروڑ کی گاڑی ہے یا 60,000 کی گاڑی ہے، وہ جانور ہے، وہ خچر ہے، وہ گھوڑا ہے یا گدھا ہے، یا جس پہ بھی تم سوار ہو رہے ہو، واٹ ایور، جو بھی تمہارا سورس ہے، لیکن تم جھکو گے میرے سامنے. نہ تو تم لینڈ کروزر میں بیٹھ کر کوئی فخر کر رہے ہوگے، انسانوں کو انسان نہیں سمجھ رہے ہوگے، ان کے ساتھ دھتکارنے کا رویہ. پتہ ہے آپ کو، بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر نفسیات انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے. بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر فقیر بھی اسی طرح سے آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ سے 10 5 نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ آپ سے ہزاروں میں سوال کر رہے ہوتے ہیں. بالکل لوگوں کا بھی رویہ ٹورڈز آپ کے چینج ہو جاتا ہے، خود آپ کے اندر بھی ایک انانیت آ جاتی ہے. بھلے سے وہ میرا کچھ تھوڑا سا ٹریولنگ رہتی ہے انٹیریئر سے ان کے حوالے سے، اور عموماً چونکہ ہمیں وہ بس اتفاق ہے کہ یہ بات بار بار آ رہی ہے، ہماری گفتگو کا حصہ بن رہی ہے، لیکن شاید چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ ذکر آ ہی جاتا ہے. تو ہم جب گاڑیوں میں سوار ہو رہے ہوتے ہیں یا ہمیں کچھ بڑی گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں جو بہت اندر تھر تک جا سکیں، تو عموماً جب وہ ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ان گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور پھر پتہ نہیں وہ اپنے، بلکہ اس بات پہ وہ ہنستے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن کے لیے جو ہم نے یہ رینٹ پر لے لیے، تو ان کا تو رویہ ہی الگ ہو جاتا ہے. وہ تو ہمیں اوے کر کے بات کرتے ہیں کہ تم تو، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی ہم تو پھر بھی چلاتے رہیں گے، آپ صرف چند 10 یا 12 گھنٹوں کے لیے آپ نے یہ ہائر کی ہوئی ہے. لوگوں کا تو سوچ ہی بدل جاتی ہے، لوگوں کے تو انداز ہی بدل جاتے ہیں. مجھے یہ بات وہاں سے پتا چلی کہ تھوڑی دیر کے لیے جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اور کچھ نہ صحیح تو مطلب وہ لوگوں کو بالکل ہی حقیر کہ ہماری تو گاڑی کے قریب ہماری ہو جاتی ہے وہ گاڑی نا، پھر آپ کی سوچ ہی بدل جاتی ہے. اب سوچیں اگر غلطی سے وہ چیز اسے مل جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھے گا، بندے کو بندہ نہیں سمجھے گا. یہ رویہ صرف گاڑی کے ساتھ نہیں ہے. ایک لمحہ رکتے ہیں، سوچ لیجئے، جو چیزیں میرے اور آپ کے اختیار میں نا، اس کے لیے ہمارا یہی رویہ ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی میری ایکسپرٹیز ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں دی، میرا رویہ ان کے لیے کیا ہے، میں کیا بن جاتی ہوں؟ خدا، فرعون، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ. وہ اختیار بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے، وہ بولنے کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ کرنے کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے. پتہ نہیں انسان خود کو کیا سمجھنے لگتا ہے. تو جناب سیکھنے کی اور سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ نے کشتیاں دی، اللہ نے بنائی، انسان نے اس کو دیکھ کے کاپی کیا، اور پھر اس کے بعد سواری کے جتنے بھی میڈیمز ہمیں دیے گئے، کہا گیا اس کے لیے رویہ تمہارا یہ ہو. پھر ایک اگلی بات، پھر ایک مطلب جو ڈرنے والی بات ہے نا، وہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. کتنی سخت الفاظ آ رہے ہیں نا. کس کو غرق کر دیں؟ یہ جو کشتیوں میں بیٹھے ہیں، یہ جو جہازوں میں بیٹھے ہیں، جو لینڈ کروزرز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو فارچونرز میں سفر کر رہے ہیں، اور یہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، ان کو اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں، ختم کر دیں. اور اللہ ایسا کرتے بھی تو ہے نا، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو. کیا اگر ہم ایسا کر دیں
تو کیا ہوگا؟ کوئی ان کی فریاد بھی نہیں سنے گا اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں گے. بس ہماری رحمت ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک زندگی سے انجوائے ہونے کا موقع دیتی ہے. اب دیکھیں انسان کی ارد گرد جتنی طاقتیں کائنات کی ہیں نا، یہ ہمیں سرو کر رہی ہیں، یہ ہمارا خیال رکھ رہی ہیں، یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں. لیکن جیسے ہی اللہ کا آرڈر ہوتا ہے تو پھر یہی جتنی چیزیں ہمارا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں یہ فوراً اس پر پلٹ پڑتی ہیں آدمی پر، اور ان کو، اور انسان اپنے آپ کو ان کے سامنے بے بس پاتا ہے. آپ کو یاد ہے جب وہ آیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، سونامی، تو لوگ بڑا اچھا سا بیچز پہ انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک وہی سمندر جو بڑا مزے سے ایک ایک کر کے لہر آ رہی تھی، وہ اتنی بڑی ویوز آنا شروع ہوئی کہ پھر سب کچھ تہس نہس ہو گیا. کچھ چیزیں ریکارڈڈ بھی اس وقت کی موجود ہیں. وہی چیز جو تھوڑی دیر پہلے آپ کی تفریح کا سبب تھی، تھوڑی ہی دیر بعد وہ آپ کی چیخو پکار اور آپ کی بے بسی، اور پھر ایک دم اللہ یاد آتا ہے. پھر ایک دم انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، پریشان محسوس کرتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، جھک جاتا ہے، گھٹنوں کے بل گر پڑتا ہے. لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان ساری طاقتوں کو جو انسان کو سرو کر رہی ہوتی ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ ذرا ان کو سبق سکھا دو. پانی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ جب چاہتا ہے جہازوں سمیت اس میں ان کو غرق کر دیتا ہے. یہ ہوائیں اللہ کی قدرت میں ہیں. انہی ہواؤں میں سارے جہاز ٹیک آف کرتے ہیں، لینڈنگز کرتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کسی ٹیک آف کے 2 منٹ پہلے ہی، 2 منٹ بعد ہی کوئی جہاز گر جاتا ہے، اور کسی لینڈنگ سے 1 منٹ پہلے ہی جہاز ڈگمگاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. بات صرف سمجھنے کی ہے. کیا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو. یہ سبق کس وقت دیا جا رہا ہے؟ یہ سبق دیا جا رہا ہے اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو. تمہاری زندگیاں کس طرح کی گزری، ہونا کیا چاہیے تھا، تم کیا کرائے ہو، جانے سے پہلے ایک بار پڑھ لو. شاید کہ تمہیں توبہ کا موقع مل جائے، شاید کہ تم اللہ کو راضی کر لو کہ کچھ غلطی ہو گئی. ہم اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھ رہے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں اور کوئی فریاد نہیں سنے گا تمہاری. مطلب کوئی فریاد سن کے اس کو ریسپانس کرنے والا بھی نہیں ہوگا، پہلی بات. اور یہ کہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ تمہیں وہاں سے ریسکیو بھی کر سکے. اللہ نہ چاہیں تو کائنات کی کوئی چیز ہمیں ریسکیو نہیں کر سکتی اللہ کی لائی ہوئی آفت کے سامنے. ٹھیک ہے، جب صورتحال یہ ہے تو ہم کیوں نہ جھک جائیں، ہم کیوں نہ سلیو بن جائیں، ہم کیوں نہ سلیوری اختیار کر لیں، غلامی اختیار کر لیں اس پیارے رب کی، اس مہربان اللہ کی، اس کریم اور رحیم مالک کی، جو محبت کرتا ہے، جو خیال رکھتا ہے، جو دن رات سنبھالتا ہے، جو اپنے قریب بلاتا ہے. کہتا ہے دیکھو تم غلام ہو لیکن میں تمہاری خاطر آخری آسمان پہ بیٹھ کے منتظر ہوں تم کب میرے پاس آؤ. تم کیسے ڈھیٹ غلام ہو، تم کیسے نالائق لوگ ہو، تم ابھی بھی الجھے ہوئے ہو اپنے کاموں میں. دیکھو میں اپنی کائنات کے سب سے جو لوئسٹ مقام ہو سکتا تھا تم سے ملنے کا، میں وہاں موجود ہوں. میں راتوں میں جاگ رہا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو میری طرف آئے، اور تم پڑے ہوئے سو رہے ہو. تمہیں دنیا اب بھی اٹریکٹ کر رہی ہے. تم ان گنتی کے چند دنوں میں سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات مجھے اس لیے یاد آتی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برباد ہو گیا وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی. 10 دن گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا. ہر زبان یہی کہہ رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلا. 10 دن گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا. پتہ ہی نہیں چلے گا، 30 دن بھی گزر جائیں گے. ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک مومنٹ قیمتی ہے، ایک ایک عمل قیمتی ہے، ایک ایک نیکی قیمتی ہے. فیصلہ کیجئے، اللہ کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، اللہ سے محبت بڑھانے کا. خود ہی بیٹھ کے سوچ لیجئے، کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے. میں جاننا چاہتی ہوں اسے کیا پسند ہے، اسے کیا ناپسند ہے، وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، وہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے، کون سی بات اسے خوش کر دیتی ہے، کون سا تحفہ اسے اچھا لگے گا، کون سا ذکر اسے اچھا لگے گا، کون سی بات اسے اچھی لگے گی، کون سے لوگوں سے ملنا اسے اچھا لگے گا، کن چیزوں سے وہ کو برا وہ مناتا ہے، کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا، کن چیزوں سے ناراض ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے وہ اور میری طرف آ جائے گا. ہم یہی کرتے ہیں نا. تو پھر اللہ کے لیے یہ سب کیوں نہیں؟ جب اللہ مہربان ہے، وہ محبت کرنے والا ہے. یہ دن اللہ کی محبت کے دن ہے. یہ دن اپنی محبت کو یہ دن اپنی اللہ سے محبت کو پروف کرنے کے دن ہے.
اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، دیکھ تیرے لیے کھانا چھوڑا، دیکھ تیرے لیے پینا چھوڑا، دیکھ تجھے جو ناپسند ہے یا ناپسند سے زیادہ تو جس چیز کو منع کر رہے ہیں ہم رک گئے. ہم تو غلطی سے بھی کچھ نہیں کرتے، ہم تو غلطی سے، اب تو غلطی سے بھی کھانے پینے کا زمانہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ ہم تو غلطی سے بھی، بھول چوک میں بھی کچھ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ پھر بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہماری پوری زندگی روزے والی زندگی بن جائے. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ چھوٹے روزے ہیں 12-13 گھنٹے کے، ایک بڑے روزے ہیں پوری زندگی کا روزہ. جتنی چیزیں اس چھوٹے روزے میں منائے اتنی چیزیں بڑے روزے میں منائے. اپنے آپ کو بچا لیجیے، اس بڑے روزے کو محفوظ رکھیے. کچھ نہ کیجیے، ارادہ تو کر لیجیے، نیت تو کر لیجیے اس کی طرف بڑھنے کا، اس کی طرف بڑھنے کی کو سوچ تو لیجیے، ٹھان تو لیجیے. اللہ تعالیٰ کر نہیں پا رہی ہوں لیکن کرنا یہی چاہتی ہوں. اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، آپ سے محبت کرنا چاہتی ہوں، آپ کی محبت میں ڈوب جانا چاہتی ہوں، آپ کی محبت میں غرق ہو جانا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں، میں غلام ہوں، میں بندی ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، فوراً راضی ہو جائیں گے. وہ تو ماں سے بھی زیادہ جلدی راضی ہو جاتے ہیں، وہ تو انسانوں سے بھی زیادہ جلدی راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا حاصل کرنے میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آئیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ. اللہم اعنی علی ذکرک شکرک وحسن عبادتک، اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رحابا لک متوان الیک محبتا الیک اواہا منیبا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم پلٹ پلٹ کے آپ کی طرف آئیں، ہم ہر وقت آپ کی طرف دیکھتے رہیں، ہم اپنے ہر کام سے پہلے آپ کی جانب دیکھیں. جیسے بچہ دیکھتا ہے میری ماں دیکھ رہی ہے، اس کو الاؤ کر رہی ہے یا نہیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے، اپنا فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیے. ہمارے روزے قبول کر لیجیے، جیسے بھی ہیں اللہ میاں ان کو قبول کر لیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجیے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا کر دیجیے. اللہ اپنی محبت میں رنگ دیجیے، اپنی محبت میں شرابور کر دیجیے. وہ سارے انداز سکھا دیجیے، وہ طریقے بتا دیجیے جو محبت کے ہیں، جو آپ کو راضی کرنے کے ہیں. ربنا تقبل منا